بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم عزیز دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کی بنیاد سلطنت عثمانیہ کے متعلق۔ ناظرین محترم، سلطان عثمان اول کو عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے، ایک ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے ہاں 1258 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل، انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 عیسوی تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے باستانی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ باستانی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ باستانی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی تھی، لیکن عثمان کبھی بھی ان سے جنگ نہ ہارا۔ عثمان نے کراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس باستانی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے باستانیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو کراجہ حصار اور اس کے ارد گرد تمام علاقے جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیے تھے، عثمان کو جاگیر میں دے دیے اور اسے نیز بک کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر ہو گئے۔ 1299 عیسوی میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1300 عیسوی میں ایشیائی چک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خفا تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوح علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ 1298 عیسوی میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو شکست دے کر شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے باستانی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کارج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر عثمان باستانی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسیا اور نائکو میڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اور خان نے فتح کیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے باستانی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوح علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورحان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں باستانیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ 1317 عیسوی میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران
1323 عیسوی میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورحان کو اپنے پیچھے جانشین مقرر کیا۔ سلطان اورحان نے بورسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 عیسوی میں بورسا اورحان کے دور میں فتح ہوا، یعنی بورسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ پہلی روایات 1323 عیسوی، دوسری 1324 عیسوی میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق بورسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ بورسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو طویل نصیحت کی، لوگوں میں عدل انصاف کی تلقین کی۔ سلطان عثمان کی قبر بورسا ترکی میں ہے۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم پر اثر صوفی شیخ ادبالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادبالی عثمان کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادبالی اکثر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادبالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادبالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے، انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادبالی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک بر اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بر اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائے اشارہ۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غریبوں میں بانٹ دیتے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک صوتی عمامہ، لکڑی کا چمچہ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادبالی نے ہی دی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان عثمان نے اپنے چاچا دندار بیگ کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بعض دینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنی ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔